بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نومبر 2019 میں ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد کے ترجمان ماہنامہ اخبار اردو اسلام آباد کا شمارہ افتخار عارف کی زیر نگرانی اور ڈاکٹر راشد حمید، سید سردار احمد پیرزادہ اور تجمل شاہ صاحب کی زیر ادارت شائع ہوا۔ ماہ نومبر کی مناسبت سے اس میں علامہ اقبال کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ مضمون نگاروں میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی مرحوم مغفور، پروفیسر ریاض مجید، پروفیسر جلیل علی، ڈاکٹر راشد حمید، کرنل ریٹائرڈ باسر نسیم، ڈاکٹر محمد قمر اقبال، طالب حسین ہاشمی، محمد الیاس کھوکھر شامل ہیں۔ ڈاکٹر رؤف پاریکھ نے میٹکاف کے انگریزی مضمون کا اردو ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے اقبال کی نظم مسجد قرطبہ پر چند خیالات۔ فرزانہ علی نے تشریحات عرفان الحق از فکر اقبال کا فیضان نظر کے نام سے مضمون لکھا ہے۔ یہ مضمون بھی بہت عمدہ ہے اور معلومات افزا ہے۔ اخبار اردو کے اس شمارے میں ناظرین محترم جناب قمر وارثی کا بھی ایک قابل ستائش مضمون عشق رسول اور نعت گوئی کے زیر عنوان شامل ہے۔ قمر وارثی کا شمار وطن پاک کے ممتاز اور محترم نعت گو شاعروں میں ہوتا ہے اور ان کی نعت، حمد اور سیرت سے متعلق خدمات بہت قابل تحسین ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ شمارہ جو 2019 میں اقبال کے حوالے سے مضامین پر مبنی ہے، جو شائع ہوا۔ اور قمر وارثی ان افراد کو ناظرین محترم خوش قسمت تصور کرتے ہیں جو نعت لکھتے ہیں، نعت کہتے ہیں، نعت سناتے ہیں اور نعت سنتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مضمون کے آغاز میں یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ کلام ربانی میں ختم المرسلین کا جگہ جگہ ذکر کا پایا جانا اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ذات محبوب رب العالمین کی مدحت سرائی کیا مقام رکھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر سید الانبیاء کو رؤوف الرحیم کہنا، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین کے لقب سے نوازنا، مدح سرائی کے ایسے معنی آفرین اور ایمان افروز پہلو ہیں جن سے خاتم المرسلین کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ موضوعات نعت کے حوالے سے قمر وارثی نے بہت پرمغز باتیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ حضور کی سیرت اطہر کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو نعت کا موضوع نہ بن سکتا ہو۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے ایک پتے کی بات یہ بھی لکھی ہے کہ نعت ادب کی دونوں حائطوں یعنی نظم اور نثر میں لکھی جاتی ہے۔ مضمون نویس نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث دانی، حضرت ابن عباس کی فقہی کامرانیوں، حضرت ابو بکر صدیق کی سنجیدہ تاریخ، حضرت عمر فاروق کے سنجیدہ فیصلوں، حضرت علی المرتضیٰ کی علمی وجاہت اور سیاسی تدبر، ابن مسعود کے قرآنی لہجے، حضرت ابو ذر غفاری کی سیاسی سوجھ بوجھ، حضرت سعد بن وقاص کی سپاہیانہ تاریخ، عبد الرحمن کے بانک پن، حضرت حسان بن ثابت کی عقیدت و محبت
اور ذوق و شوق سے بھرپور شاعری، عبداللہ بن رواحہ کی کفر سوز رجز نگاری، اور اس حضرت جعفر بن طیار کے کتابت کو داد گوئی ہی کی مختلف صورتیں قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مضمون نویس نے علامہ شبلی نعمانی کی مارکہ آرا نثر ظہور قدسی اور علامہ سید سلیمان ندوی کے خطبات مدراس کو نثر میں نعت گوئی کے معیاری نمونے قرار دیا ہے۔ اس مضمون میں جناب قمر وارثی نے پروفیسر محمد اکرم رضا مرحوم کے مضمون تجلی زار نعت، پروفیسر واصل عثمانی، استاد رشید انجم کے مضامین سے بھی اقتباسات نقل کیے ہیں۔ پروفیسر محمد اکرم رضا نے نعت کو ایسا نغمہ قرار دیا ہے جو فصل گل و لالہ کا پابند نہیں، بلکہ ہر صدی اور ہر عہد اس کے قدوسی زمزموں سے آباد ہے۔ استاد رشید انجم کے مطابق تخلیق نعت کے دوران تصوراتی دنیا میں شاعر سراپائے ختم الانبیاء کو جس قدر نزدیک سے دیکھتا اور تمام تخیلاتی جمالیات کو جس مقدس جذبے سے اپنے اشعار میں سموتا ہے، وہ ایک عام انسان کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ قمر وارثی نے اپنے مضمون کی ابتدا میں عشق رسول کو ایمان کا بنیادی عنصر قرار دیا ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ عشق ہے جس کی سرشاری حضور سرور کائنات کی ذات و صفات میں ہمہ وقت کھوئے رہنے کا سبب بنتی ہے۔ اس عشق کے دوش پر سفر کرتے ہوئے ہر صاحب ایمان حضور کی معرفت تک پہنچنے کا تمنائی ہی نہیں، اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرنے کی جدوجہد بھی کرتا ہے۔ قمر وارثی نے حصول معرفت کے جو درجے قائم کیے ہیں وہ اطاعت رسول، تعلیمات رسول، سیرت رسول، اسوہ رسول اور احکامات رسول ہیں۔ قمر وارثی نعت نگاروں کو وہ خوش نصیب قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے شعر گوئی کی صلاحیت سے بھی نوازا اور بحر عشق مصطفیٰ میں غوطہ زن رہنے کا جذبہ بھی عطا کیا۔ آگے چل کر مضمون نگار نے نعت کے مفاہیم و مطالب واضح کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اس لفظ پر جس قدر اور جس عہد میں تحقیق کی گئی، اس کے معنی کا کینوس وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ لفظ نعت کی ہمہ گیر تعریف و توصیف کے لحاظ سے مسلم ہے۔ سلسلہ تحریر جاری رکھتے ہوئے قمر وارثی لکھتے ہیں کہ اہل محبت، اہل عقیدت، اہل عشق اور اہل ذوق کی دانست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور، آپ کی محبت اور پھر آپ کی محبت میں اشک بار ہونا، آپ کی تعریف و ثنا کرنا، آپ کے دیدار اور حضوری کے لیے ہمہ وقت بے تاب و بے قرار ہونا، دل کی دھڑکنوں کو زبان بنا کر آپ کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا، آپ کی راہ میں تن من دھن قربان کرنا اور آپ کے ادب و احترام میں سچے جذبے کے ساتھ حفظ قول و عمل سے کام لینا، سب کے سب نعت ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ قمر وارثی نے اپنے اس مختصر مضمون میں، ممکن ہے اصلاً طویل ہو، نعت کا کوئی شعر نقل نہیں کیا، تاہم صحابہ کرام، اہل بیت کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، ترکی، اردو زبان کے نعت نگاروں کے اسماء گرامی قدر سے اس مضمون کو ضرور آراستہ کیا ہے۔ ان شعراء نے قصیدہ
مثنوی، غزل، نظم، رباعی، کتاب اور دیگر اصناف کے سخن میں مختلف آیتوں کو نذرانۂ عقیدت کا وسیلہ بنایا۔ قمر وارثی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سید المرسلین کے ذکر مبارک کی بلندی اور اس ذکر پاک سے والہانہ وابستگی کا فیضان ہے کہ عربی زبان میں نعتیہ شاعری میں عہد صحابہ تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ عربی زبان میں شعر کہنے والے ہر عہد میں پائے گئے جنہوں نے قصائد کو اپنی شاعری کا سرمایہ تصور کیا۔ عربی زبان کے علاوہ فارسی، ترکی میں بھی نعت لکھی گئی اور دیگر زبانوں میں بھی، اور قمر وارثی نے دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص اردو شعرائے نعت کا ذکر کیا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ اردو زبان کا آہنگ تمام تر درخشاں روایات کا نہ صرف امین ہے بلکہ ان روشن تقاضوں کی گونج بھی رکھتا ہے جو عہد بعہد احساسات و جذبات کے آئینوں میں جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ پہلے حضور اکرم کا سراپا نعت کا مرکز و محور تھا، اور اسی زاویے سے دلی جذبات اور احساسات کو تمام تر فکر و فن کی رہنمائیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا، مگر بعد میں خصوصیت کے ساتھ اردو نعت کو شعراء نے اپنے عہد کے تقاضوں کو محسوس کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، تعلیمات، کردار اور آپ کے اسوہ حسنہ کو نعتیہ شاعری کا حصہ بنا کر نہ صرف تبلیغ دین اور مذہبی قدروں کی اشاعت کا کام لیا بلکہ موجودہ عہد کی اجتماعی زندگی کے ان مسائل کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جن کے باعث آج کے ترقی یافتہ انسان کو کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ ناظرین محترم، ان پرنور سطور سے ان خواتین و حضرات کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں جو یہ مضمون ابھی تک نہیں پڑھ پائے۔ مضمون نویس جناب قمر وارثی نے یہ مضمون کس قدر محبت، توجہ اور علمی لگن کے ساتھ لکھا اور اپنے موضوع سے انصاف کیا ہے۔ یہ مضمون بہرحال تحقیق اساس ہے اور اختصار میں جامعیت کی عمدہ مثال اسے کہا جا سکتا ہے۔ قمر وارثی نے عہد بعہد نعت کے ارتقاء پر روشنی نہیں ڈالی بلکہ مختلف زبانوں، اصناف اور حیتوں میں بھی نعت نگاروں کی نادرہ کاری پر اظہار خیال کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ مضمون ماہنامہ اخبار اردو اسلام آباد کی 37ویں جلد کے شمارہ نمبر 11 بابت نومبر 2019 میں پڑھ سکتے ہیں۔ ادارے کی ویب سائٹ یہ ہے www.nlpd.gov.pk۔ ناظرین اعظام، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔